معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، القاسم ٹی وی USA کے پلیٹ فارم سے میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی آپ سب کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے پروگرام فکر اسلامی کی تشکیل نو کے مہمان اعزاز اور مہمان خصوصی ہیں معروف روحانی شخصیت، معروف روحانی اسکالر حضرت قبلہ بابا جی عرفان الحق صاحب۔ تو میں آپ سے آپ کی شخصیت اور فکر اور روحانیت کے حوالے سے سوالات کروں گا۔ بہت سارے اشکالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں انشاءاللہ ان سب کا ازالہ ہوگا۔ بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ویلکم۔ بابا جی سب سے پہلے تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ امریکہ، یورپ میں رہنے والے لوگ آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے کلپ سنتے ہیں، آپ کی شخصیت کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلیمی روحانی سفر کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1964 میں جی میرے والد صاحب انتقال فرما گئے۔ کوئی کمانے والا ممبر نہیں تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، 4 بھائی 3 بہنیں، ایک والدہ تھی بیوہ، جی اور کوئی معاش کا ذریعہ نہیں تھا۔ جی تو حالات جو ہیں وہ بڑے دیگرگوں ہوئے۔ جی تو اس میں مجھے تعلیم کے ساتھ ساتھ جی معاش کی بھی فکر ہوئی، جی اور زندگی جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی۔ جی انہی دنوں ایک صاحب میرے پاس آ کے مہمان ہوئے۔ جی وہ ابھی چند ہفتے قبل دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی ان کا نام تھا بشیر احمد کھوکھر۔ جی تو میرے گھر رہتے، رات کو سردیاں تھی، جی میری آنکھ کھلتی تو وہ پوری 1000 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے جی اور کوئی ذکر میں مصروف ہوتے۔ جی مجھے بڑی شرمندگی ہوتی جی کہ ایک یہ اللہ کا بندہ ہے جو رات کو تسبیح کر رہا ہے، لحاف چھوڑ کے، بستر گرم چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جی اور میں بستر میں لیٹا ہوا ہوں۔ جی وہ تسبیح کرتے رہتے اور میں ساری رات روتا رہتا، جی میرے آنسو گرتے رہتے ندامت کے، احساس کے۔ جی وہ پھر اس طرح انہی کے توسط سے میری ملاقات صوفی ابراہیم صاحب سے ہوئی، جی جو سیال شریف والوں کے ہاں بیعت تھے، چشتیہ سلسلے میں تھے۔ جی انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا۔ جی میں نے وہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر دیا اور بڑی شد و مت سے کیا۔ جی تو انہی دنوں میں جب میں ذکر میں مصروف تھا جی تو میں رات کو بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا اپنی چھت پر۔ جی تو ایک بزرگ تشریف لائے، بنفس نفیس، یہ بات خواب کی نہیں ہے۔ جی تو میں گھبرا گیا، پسینے پسین ہو گیا کہ یہ کون آ گیا۔ جی انہوں نے کہا بیٹا آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو مؤدب کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ پرانے پیر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان۔ تو میری تو اور سٹی جو ہے وہ گم ہو گئی۔ جی تو اتنے میں 2 اصحاب تشریف لائے، ایک آگے آپ سرکار غوث پاک تھے، جی پیچھے کوئی اور صاحب تھے جن کا نام مجھے آج بھی معلوم نہیں۔ جی غوث پاک نے مجھے ماتھے پہ بوسہ دیا، جی گلے سے لگایا جی اور فرمایا کہ جو تو پڑھ رہا ہے جی اس کو پڑھتے رہنا ہے، یہ اس میں اعظم ہے، سبحان اور ایک زمانے میں تو اس سے سیراب ہونا ہے۔ سبحان یہ وہ یہاں سے یہ سارا شروعات ہوتی ہے۔ سبحان میں پھر لگ گیا ذکر میں، بہت زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا۔ جی ماں میری بڑی پریشان کہ اس نے کمانا ہے تو گھر نے چلنا ہے، بڑا یہ ہے، جی یہ کدھر لگ گیا ہے۔ جی مگر وہ میں مزدوری بھی ساتھ کرتا رہا اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، جی اور میری بہت زیادہ تربیت جو ہے سرکار نے کی ہے، سبحان بہت زیادہ، سبحان بالکل۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے موقع دیا
قرآن کو بھی گہرائی سے پڑھنے کا، سمجھنے کا، احادیث مبارکہ، تصوف کی کوئی ایسی اچھی یا بڑی بک نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نے نہ پڑھا ہو، یا کوئی ایسا بڑا صوفی نہیں ہے جس کے بارے میں جانتا نہ ہوں۔ تو یہ اسی طرح چلتے چلتے مجھ سے کچھ غیر معمولی باتیں اچانک نکل جاتی جو لوگوں میں پھیلنی شروع ہو گئی۔ تو یہ آپ کے ہیں اس میں ایکسپریس میں ہوتے ہیں چودھری جاوید لالا موسیٰ کے، یہ اس کے ایڈیٹر ہیں یا کیا تھے کسی اخبار کے۔ انہوں نے ایک اسپیشل نمبر چھاپا حکمرانوں کے بابے، اس میں میرا نام سر فہرست دے دیا کہ یہ نواز شریف خاندان کا بابا ہے۔ بس پھر وہ جب اخبار پبلک میں آیا ہے تو ہر بندے کی بغل میں اخبار ہونا ہے اور اس نے میرے پاس آنا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے یہ کر دیں۔ پھر ایسی آگاہی اللہ کی طرف سے شروع ہوئی کہ علاج شروع ہو گیا، جبکہ میرا طب سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، نہ میں نے طب کو پڑھا ہے، نہ میرے خاندان میں کوئی طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے اب یہاں بیٹھے ہیں آپ، یہ مسجد ہے، یہ ڈیرہ ہے، یہ برابر میں ڈیرہ ہے، لاکھوں بندوں کا علاج ہوتا ہے، پھر لنگر بھی جاری ہو گیا، کئی 100 سال ہو گئے، پھر یہ کتابیں بھی ہو گئی ہیں، 20 کتابیں اس وقت میری آلریڈی موجود ہیں، 21ویں جو ہے وہ پرنٹ میں آج چلی گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ اس طرح ہی چلا گیا، چلتا رہا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ میری مزارات کی حاضری بہت رہی، کوئی بر صغیر میں ایسا بڑا روحانی مرکز نہیں ہے جہاں میں نے جا کے مراقبہ نہ کیا ہو یا حاضری نہ دی ہو، یہ بھی۔ اور میں یہ بالکل آپ کو برملا سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے، آپ کا گمان ٹھیک ہے، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی اور بھروسہ اللہ پر ہے، تو جو یہ قبروں میں ایسے اولیاء اللہ جو زندہ ہیں ان سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے آج بھی۔ مجھے کافی چیزوں میں رہنمائی جو ہے ان سے میسر آئی۔ کچھ جگہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جا کے بیٹھنا ہے، سوال کرنا ہے اور امیڈیٹ جواب مل جانا ہے۔ کیا مطلب ہے یہ کم از کم میرا ذاتی تجربہ ہے۔ کیا بات، کوئی اس کو کیسے دیکھتا ہے کیسے نہیں دیکھتا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بالکل، مگر میں نے جن تجربات سے گزرا ہوں اس میں یہ ہے۔ پھر یہاں ہمارے ڈیرے پہ، کیونکہ میرے ذہن میں ایک بات بہت واضح تھی کہ جب خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے قرآن نے، تو وہاں ایک بات بیان کی قرآن نے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ہواری ساتھ ہے اور بھنی ہوئی مچھلی ٹوکری میں ہے، اور ایک جگہ وہ مچھلی عجیب طرح سے سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہیں پلٹ کے آتے ہیں پیغمبر کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس بندے نے ملنا ہے۔ تو قرآن سے میں نے یہ سیکھا کہ اگر کہیں خرق عادت نہیں ہو رہا تو وہاں ولی نہیں ہے، صوفی نہیں ہے۔ واہ، کیا بات، کیا بات۔ خرق عادت اگر ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، ورنہ روٹین کے کام تو پوری دنیا کے چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں خرق عادت ہو رہا ہے کہ جو روٹین میں نہیں ہے، عجوبے ہو رہے ہیں، وہیں بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑ لو۔ اس جستجو میں میں بہت پھرا ہوں، تھوڑا سا نہیں پھرا، لوگ ملے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت سے لوگ ملے بھی، مگر ظاہرہ بیعت میں کسی کی نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کہیں علم نہیں، کہیں بھروسہ نہیں، کہیں عبادت نہیں، مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز ایک جو پرفیکشن تھی نا، میں اس کی جستجو میں تھا، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ کائنات میں جو میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرفیکٹ ہے، سبحان اللہ، کامل و اکمل ہے، اس کی نقل بندہ چاہیے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ کیوں؟ جب بیعت ہونا ہے نا، تو بیعت میں اس طرح لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آنکھ جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے اپنی آنکھوں پہ رکھ لینا ہے، ایسے نا، اور دوسرا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دینا ہے، یعنی کہ اپنی آنکھ، اپنا علم، اپنا گمان استعمال نہیں کرنا ہو،
جی اس نے آپ نے سپرد کر دینا ہے آپ نے کسی کو، اب اس کے گمان پہ آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ بالکل اگر وہاں پرفیکشن نہیں ہے جی اور وہ بندہ جو ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس الفاظ کے معنی کیا ہیں، اس گفتگو کے معنی کیا ہیں، کون سا عمل میں کر رہا ہوں، تو ایسی بحث سے، ایسے مرشد سے بے مرشد ہی بھلا۔ بالکل اس لیے پھر میں نے بڑی جستجو کی، تلاش کی، مگر اب میری اویسی بیعت ہے جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے۔ روحانی طور پر جی بالکل صحیح مجھے انہوں نے بہت گائیڈ کیا۔ جی میرے ساتھ ایک خوش نصیبی بھی ہے جی جو شاید بہت ہی ریئر ہوگی دنیا میں، جی مجھے خواب نہیں آتے۔ جی پروردگار نے اب تک مجھے جو دکھایا کھلی آنکھوں سے دکھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ کھلی آنکھوں سے دکھایا۔ ماشاء خواب میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا، کیا بات میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سبحان یہ بہت ریئر کوئی بندہ یہ آپ سے کہہ سکتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ اس لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے، مگر میں نے ابھی تک کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی مجھے مالک نے دیا ہے میں لوگوں میں تقسیم کر دوں، بانٹ دوں۔ بے شک۔ میرے بے شمار سٹوڈنٹ ہیں، جی بے شمار جگہ میں نے کتابیں دی ہیں، چھڑیاں دی ہیں، علاج کرتے ہیں، دم یہ کرتے ہیں، جی کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں ڈیلیور نہیں کروں گا نا تو جی۔ میں بخیلوں میں اٹھوں گا، بے شک تو بخیل اللہ کے دوست نہیں ہوتے۔ اس لیے میری سوچ یہی ہے کہ علم، حکمت، دانائی یہ سب تقسیم کی جائے، بانٹی جائے، جیسا کہ میرے آقا نے پوری کائنات میں تقسیم کر کے اور رحمت للعالمین بن گئے۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم